السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین الہ الاولین والآخرین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین سید المرسلین امام المتقین وعلى الطيبين والطاهرين ورضوان الله تعالى عليهم أجمعين وعلى كل من دعا بدعوته واستنى بسنته واهتدى بهديه إلى يوم الدين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وقال النبي صلى الله عليه وسلم أنا سيد ولد آدم وقال عليه الصلاة والسلام ختم بي النبيون وقال عليه الصلاة والسلام أنا محمد وأنا أحمد وقال عليه الصلاة والسلام كنت نبي وآدم بين الماء والطين اللهم أيدنا بتأييدك اللهم أيدنا بتأييدك اللهم أيدنا بتأييدك يا رب العالمين۔ محترم معزز صدر جلسہ و عمائدین شہر، ذمہ داران عظام، زملاء کرام، عزیز سامعین، بھائیوں بہنوں، پردہ نشین محترم خواتین، اس وقت ہم لوگ حضرت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذکر بابرکت کے لیے یہاں پر جڑے ہوئے ہیں۔ حضور کا ذکر سراپا بابرکت ذکر ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر سراپا خیر ہے، حضور کا ذکر سراپا پیغام انسانیت ہے۔ اس لیے اس ذکر کے سامنے ہم لوگ کسی کا ذکر فوقیت نہیں کرتے، اس لیے کہ اللہ کے رسول کا ذکر اللہ کے ذکر کے بعد اعلیٰ درجے کا ذکر ہے۔ بعدس خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر، اللہ کے بعد اگر کسی کا مقام ہے وہ صرف حضرت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام ہے۔ اس بات کا انکار نہ کسی مصنف نے کیا، نہ کسی مؤلف نے کیا، نہ اپنوں نے کیا، نہ اغیار نے کیا، نہ زبان سے نہ ہی تحریر سے کوئی اس بات کا انکار نہیں کر سکتا کہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات سب سے زیادہ بابرکت ذات ہے۔ آپ کو آج میں ذرا تمام سیرت کے پہلوؤں سے ہٹ کر کچھ وہ باتیں سنانا چاہوں گا جو باتیں
جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے میں غیروں نے کہا، اپنوں نے تو بہت تعریف کی ہے، اپنوں نے تصنیف کی ہے، اپنوں نے تالیف کی ہے، اپنوں نے تقریر کی ہے، اپنوں نے اپنے مجالس قائم کی ہیں، لیکن اپنے تو اپنے، غیروں کو سامنے جس وقت کہا گیا ذرا تم لوگ بتاؤ حضور کے سلسلے میں تمہاری کیا رائے ہے، انہوں نے جو رائے قائم کی وہ رائے وہ ہے جس کو سنہرے حروفوں میں لکھا جا سکتا ہے۔ اس لیے میں عرض کرنا چاہتا ہوں، وہ نادان ہے، وہ انسان عقل سے بہرا ہے، انتہائی کمزور ہے، جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے میں ایسی ویسی تبصرے کرتا ہو۔ اس لیے ہم ہمیشہ کہا کرتے ہیں سرکار کون ہے، سرکار کا مقام کیا ہے، حضور علیہ السلام کے خدمات کیا ہیں، حضور کے پیغامات کیا ہیں، یہ کھل کر بیان کیا کرو، کبھی چھپ کر نہیں۔ مطالعہ کرنے والوں نے جب مطالعہ کیا، مطالعہ کرنے کے بعد ڈاکٹر امبیڈکر کا ایک مشہور قول ہے، جب کسی نے جا کر ان کے سامنے پہلی جلد سیرت کی عطا کی، دوسری جلد سیرت کی عطا کی، اس وقت امبیڈکر نے کہا ارے بھی تیسری جلد کہاں ہے، جس وقت جلد آ جائے مجھے پہنچانا۔ فرمایا میں زندگی بہت ساروں کی پڑھی ہے، لیکن ایسے انسان کی زندگی میں پہلی مرتبہ پڑھ رہا ہوں جنہوں نے بالکل نہتے ہونے کے باوجود قوم کو ثریا تک پہنچا دیا۔ یہ کوئی معمولی تاریخ نہیں ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت اقرا کا پیغام لے کر تشریف لائے، اقرا بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم يعلم، یہ پیغام نبوت کو لے کر جب تشریف لائے، اس وقت لوگوں کی حالت کیا تھی، لوگ کیسے تھے، لوگ کس طرح تھے، لوگ کس طرح کے نہج میں زندگی گزار رہے تھے، اس کو اگر گاندھی سے پوچھو، گاندھی، مہاتما گاندھی خود کہتے ہیں کن الفاظ سے، کہا میں نے بہت سارے لوگوں کی باتیں سنی ہیں، پڑھی ہیں، لیکن میں نے جس وقت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تاریخ میں نے پڑھنا شروع کیا، تب پتا چلا اگر کوئی کامیاب حکومت چلانا چاہتا ہے اس وقت تک وہ کامیاب حکومت نہیں چلا سکتا جب تک کہ پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تاریخ نہ پڑھ لیں، ہسٹری نہ پڑھ لیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ جس وقت آئے اس وقت آپ کے پاس کچھ نہیں، سادہ سیدھا کپڑا، سادہ سیدھا مکان، کھانے کے لیے پینے کے لیے اپنے پاس اتنا انتظام نہیں ہے جس کو ہم سہولت کہہ سکیں، لیکن اللہ کے رسول آئے، اپنے جذبات میں، اپنے خیالات میں، اپنے سوچ میں، اپنے فکروں میں انتہائی مستحکم، انتہائی مضبوط، انتہائی قوی۔ آپ آنے کے بعد اپنے دعوت کو جس وقت انہوں نے شروع کیا، یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، اے لوگو لا الہ الا اللہ کہو تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ حضرت نے کامیابی کی طرف لوگوں کو بلایا اور بلا کر لوگوں کو یہ سمجھایا تم لوگ یہ سمجھ جاؤ، تم جب تک اپنے سر کو ہزاروں کے سامنے جھکاؤ گے تمہاری سر کی کوئی حیثیت نہیں رہے گی۔ سر کو جھکاؤ، ایک کے سامنے جھکاؤ، ہاتھ کو پھیلاؤ، ایک کے سامنے پھیلاؤ۔ اس بات کو سب سے پہلے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو سمجھایا، اور میں آزادی کے موقع پر لوگوں سے یہ بات کہی، تم لوگ تاریخ بیان کرتے ہو کب سے؟ 1847 سے یا 57 سے، 1857 سے تم کہتے ہو جنگ آزادی شروع ہوئی ہے۔ میں تم سے پوچھتا ہوں ارے بھی جنگ آزادی یہ 1857 میں شروع ہوئی ہے، انگریز تو آیا 601 میں، 1601 میں، 1601 سے لے کر 1857 سے تم کیا کر رہے تھے؟ مجھے جواب دیجئے۔
ہسٹری لکھنے والوں جواب دو، تقریر کرنے والوں جواب دو، تحقیق کرنے والوں جواب دو، تحقیق کرنے والوں جواب دو، بیان کرنے والوں جواب دو، ہم وطن والوں جواب دو کہ 1601 میں اگر انگریز آیا ہے، 1857 میں جنگ آزادی شروع ہوئی ہے، تم کیا کر رہے تھے؟ تاریخ یہ بتاتی ہے سب سے پہلے وہ مسلمان جس کے سامنے یہ دعوت دی گئی تھی، ہاتھ پھیلاؤ، ایک کے سامنے سر جھکاؤ، ایک کے سامنے، اس نے کیا کیا؟ اس نے جب دیکھا انگریز سر جھکانے کو کہتا ہے، انگریز ہاتھ پھیلانے کو کہتا ہے، انگریز غلام بننے کو کہتا ہے، ہمارا نبی کا پیغام ہے اللہ کے سوا کسی کا غلام مت بنو، اللہ کے سوا کسی کے سامنے ہاتھ مت پھیلاؤ، اللہ کے سوا کسی کے سامنے مت جھکو۔ جس وقت ہمارے نبی نے سب سے پہلا پیغام ہمیں دیا، وہ پیغام، یہ پیغام انسانوں کے لیے، مسلمانوں کے لیے اپنی آزادی کی لڑائی لڑنے کے لیے کافی ہے۔ چنانچہ 200 سال تک مسلمان اکیلا لڑتا رہا۔ ٹیپو سلطان شہید 1799 میں ہوتے ہیں اور جنگ آزادی کی فہرست میں ان کا نام نہیں ہوتا۔ میرے عزیز بھائیوں، پہلا پیغام حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا پیغام انسانیت، پہلا پیغام پیغام اخلاق، پہلا پیغام پیغام رحمت، پہلا پیغام پیغام سکون، پہلا پیغام پیغام امن، پہلا پیغام پیغام دوستی۔ ہمارا پیغام کو پہلے سنو، بھئی ہمارے نبی علیہ السلام نے جو پیغام ہمیں دیا ہے وہ پیغام کسی کو ستانے کا نہیں ہے۔ فرمایا تم اس وقت تک جنتی نہیں بن سکتے من اکل طیبا وعمل علی سنت وامن الناس بوائقہ، جو حلال کھائے۔ حلال کھانا کیا مطلب؟ ہمارے یہاں رشوت حرام ہے، پوری دنیا کے مذہبوں میں رشوت حرام ہے اور ہمارے یہاں رشوت حرام۔ ایک لطیفہ کسی نے لکھا، جو بھی کسی آفس میں جاؤ، پہلے آفس کے ڈور میں لکھا ہوا رہتا ہے پش، پہلے پش لکھا ہوا رہتا ہے۔ کیا مطلب؟ جب بھی تم آفس کو جاؤ، آفس میں جا کر اگر تم اپنا کوئی کام کرنا چاہتے ہو، push something and get something، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے، یعنی کیا مطلب؟ جب تک تم push نہیں کرو گے something، تب تک وہاں تمہارا ڈاکومنٹس push نہیں ہوگا، یہ مطلب۔ لیکن حضور نے کیا کہا؟ اس وقت تک رشوت نہیں، انسانیت سے پیش آیا کرو۔ انسانیت سکھائی حضور نے، کسی کو پریشان مت کیا کرو۔ من اکل طیبا، حلال کھاؤ، اگر تمہیں حلال نہیں ملا بھوکے رہ جاؤ، یہ اسلام کا پیغام ہے۔ چنانچہ میں آپ کو لسٹ گنا سکتا ہوں ان مسلمانوں کا جو ہندوستان میں روڈ کے ٹھیکیدار رہے، جو ہندوستان میں برج کے ٹھیکیدار رہے، جو ہندوستان میں ریورس کے ٹھیکیدار رہے، جو ہندوستان میں کنٹریکٹر رہے، ایک پیسہ بھی رشوت لیے بغیر دنیا سے گئے اور ان کے جنازے میں لوگوں نے گواہی دی، غیروں نے گواہی دی۔ یہ سچا مسلمان جس نے زندگی بھر سائیکل میں آیا، سائیکل میں گیا، ایک پیسہ حکومت کا نہیں کھایا۔ کون ہے یہ سیرت پر عمل کرنے والا؟ یہ کون؟ یہ وہ مسلمان جس نے حضور کے پیغام پر عمل کیا۔ ہم صرف مسلمان سیرت بیان کرنے والے نہیں ہیں، سیرت بیان کرنے والے نہیں ہیں، بلکہ مسلمان وہ ہے جو سیرت پر چلتا ہو، جو سیرت کو سنتا ہو، جو سیرت کو اپنی زندگی بناتا ہو، جو سیرت کے مطابق اپنے آپ کو ڈھالتا ہو، جو سیرت کے مطابق اپنی زندگی کو اس کے مطابق چلانے کی کوشش کرتا ہو، اسے کہتے ہیں مسلمان۔ میرے عزیز بھائیوں، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی بات یہی تھی کہ تم امن پسند رہنا، کسی کو تکلیف نہ دینا۔ فرمایا من اکل طیبا وعمل علی سنت وامن الناس بوائقہ، فرمایا تمہارے پڑوس، تمہارے دوست،
تمہارے ملنے جلنے والے جب تک تمہارے ہاتھ سے تمہاری زبان سے جب تک وہ معمون نہ رہیں محفوظ نہ رہیں تم اپنے ہاتھوں سے ان کو ستاؤ مت زبان سے ان کو کوسو مت اگر تمہارے ہاتھ تمہارے زبان ان کو پریشان کرے بغیر رہ جائے تم جنتی ہو تم جنتی ہو پوچھو مہاتما گاندھی سے انہوں نے کیوں کہا اگر کوئی کامیاب حکومت چلانا چاہتا ہے اسے چاہیے پرافٹ محمد کے 2 غلام صدیق اکبر عمر فاروق کی طرح حکومت کرے تو میں عرض کرنا چاہتا ہوں حضور علیہ السلام نے اپنی زندگی میں چونٹی کو بھی نہیں پریشان کیا ہماری تاریخ میں حضرت سلیمان علیہ السلام کی سیرت بیان کی جاتی ہے جب سلیمان علیہ السلام لشکر کو لے کر جا رہے تھے آواز کان میں سنائی دی چونٹی کی چونٹی بات کرتی ہے حضرت سلیمان کو اللہ نے وہ صلاحیت دی پرافٹ سلیمان وہ سنتے تھے انہوں نے سنا چونٹی یہ کہہ رہی ہے یا ایھا النملہ اے چونٹیوں کی جماعت ادخلوا مساکینکم اپنے اپنے گھر چلے جاؤ تاکہ تمہارے اوپر سلیمان اپنا گھوڑا نہ دوڑا دے سلیمان نے کہا اے لوگوں رک جاؤ اے لوگوں رک جاؤ قرآن میں اس کا واقعہ نقل کیا لوگوں رک جاؤ کیوں چونٹیاں اپنے اپنے گھر جانے کے بعد ہم اپنے گھوڑا دوڑائیں گے اسلام مٹنے مٹانے کو نہیں کہتا اسلام سمجھوتے کو کہتا ہے اسلام ملنسار کو کہتا ہے اسلام جڑنے کو کہتا ہے اسلام جوڑنے کو کہتا ہے کیا ضرورت تھی دا گریٹ مینس میں 100 کی تعداد میں پہلے نمبر پر حضور کو انہوں نے ذکر کیوں کیا پوچھو اس عیسائی سے پوچھو اس کرسچن رائٹر سے تو نے پہلے نمبر پر ان کا ذکر کیوں کیا وہ کہتا ہے ہم نے دیکھا جنگ کے مزاج رکھنے والے لوگ تنگ کا مزاج رکھنے والے لوگوں کو آپ علیہ السلام نے بغیر جنگ کے صلح کے ساتھ امن پیدا کیا اس طرح کا انسان جس نے زندگی میں صلح کے ساتھ لوگوں کے اندر امن کا پیغام پھیلایا ہو وہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ ہم نے کسی کو نہیں دیکھا اس لیے میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ حضور کا پہلا پیغام امن ہرنی کو بھی آپ نے حق دلائی آپ جا رہے ہیں ایک ہرنی رو رہی ہے آپ نے پوچھا اس ڈیئر سے آپ نے پوچھا اس ہرن سے آپ نے پوچھا اس سے ارے کیوں رو رہی ہو کہا کہ میں اس لیے رو رہی ہوں میرے بچے کو شکاری یہاں پر مجھے قید کر لیا میرا بچہ وہاں پر بھوکا ہے ذرا مجھے کھول کر چھوڑ دیجئے میں جاؤں گی دودھ پلاؤں گی میرے بچوں کو پھر واپس آ جاؤں گی تاریخ میں یہ بات موجود ہے ایک بات آپ لوگوں کو سمجھا دوں دنیا میں بہت سارے لوگ واقعہ بیان کرتے ہیں لیکن واقعہ جب بیان کرتے ہیں وہ صحیح ہے یا غلط ہے اس کا کوئی سند ہمارے پاس نہیں ہوتا جو بھی واقعہ بیان کرتے ہیں صحیح ہے یا غلط اس کی کوئی سند ہمارے پاس نہیں ہوتی لیکن مسلمان جو بھی واقعہ بیان کرتا ہے اسلام جو بھی واقعہ بیان کرتا ہے قرآن جو بھی واقعہ بیان کرتا ہے حضور کے جو بھی حدیث بیان کی جاتی ہے ہم سے لے کر میں آپ سب کو بتانا چاہتا ہوں ہم سے لے کر حضرت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک میں نے کس سے سنا انہوں نے کس سے سنا انہوں نے کس سے سنا انہوں نے کس سے سنا اس طریقے سے پورا سلسلہ ہمارے پاس محفوظ ہے دنیا کا کوئی واقعہ بیان کرنے والا یہ دعویٰ نہیں کر سکتا میرے پاس پورا سلسلہ موجود ہے نہیں ہمارا قرآن بھی اللہ سے لے کر ہم تک مسلسل اور پھر ہماری حدیث بھی اللہ سے لے کر ہم تک مسلسل ہمارے پاس جو سند ہے وہ سند دنیا کی کسی کے پاس نہیں ہے وہ سند کیا ہے ہم نے یہ بات کس سے سنی اٹھائے بیٹھے واقعہ سنا دیے نہ واقعے کا سر نہ واقعے کا پیر ایسا واقعہ ہم نہیں سناتے حضور نے کیا کیا آپ نے کہا او ہرنی جا کر واپس آؤ گی اس نے کہا ہاں آؤں گی اللہ کے رسول نے کھول کر چھوڑا وہ ہرنی گئی ہے جا کر جس وقت
دودھ پلا رہی تھی، یہاں پر یہودی آ گیا، جیوس آ گیا. وہ آ کر کہنے لگا محمد میں نے ہرنی شکار کر کے یہ جال میں رکھا تھا، وہ ہرنی کہاں ہے؟ حضور نے فرمایا وہ ہرنی تو دودھ پلانے گئی ہے. تو کہا گرہبان پکڑ کر تجھے کیسا حق بنتا ہے کہ میری ہرنی کو آپ روانہ کرنے کے لیے تجھے حق کیسا بنا، تجھے اجازت کس نے دی؟ کہا بھئی وہ ہرنی وعدہ کر کے گئی ہے، وہ آئے گی ضرور. وہ کہنے لگا ہرنی کا وعدہ ہم نہیں سنتے، ہم نہیں سمجھتے، ہم تو تجھے قید کریں گے. اس طرح کی بات چیت چلتی رہی. ہرنی دم ہلاتی ہوئی دوڑتے ہوئی آئی اور آ کر جال میں پھنس گئی. اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا دیکھا دیکھا ہرنی گئی واپس آ گئی، ہرنی گئی واپس آ گئی. اس بات کو سامنے رکھ کر کہ اس یہودی نے کلمہ پڑھ لیا، یہ سوچ کر کہ اللہ کے رسول سے وعدہ کیا ہوا وعدہ ہرنی نے پورا کیا. اسے کیا پتا چلا؟ دیکھو آپ لوگوں کو آسانی کے ساتھ سمجھانے کے لیے میں کہہ رہا ہوں، اللہ کے رسول علیہ السلام کا بہت سارے معجزات ہیں. اللہ کے رسول امت کو ایک درمیان تشریف کیوں لائے؟ انسانوں کو صحیح پیغام دینے کے لیے. اور کون سا پیغام لے کر آئے؟ قرآن کا پیغام. قرآن کا پیغام کیا ہے؟ پڑھیے. کس کو پڑھو؟ اقرا بسم ربک الذی خلق. اللہ کو پڑھو، اللہ کو پڑھو جس اللہ نے تمہیں پیدا کیا. آج دنیا والے اب کہتے ہیں انسان کیسا پیدا ہوا، قرآن کہتا ہے ہم نے تجھے کیسا پیدا کیا. فجعلنا النطفة علقہ، ہم نے یہ پانی کا قطرہ جو باپ کے بدن سے نکل کر ماں کے پیٹ کے اندر گیا ہے، اس کو 40 دن تک فجعلنا النطفة علقہ، ہم نے اس علقے کو، اس نطفے کو ہم نے خون کا ڈلہ بنایا. خون کے ڈلے کو 40 دن کے بعد گوشت کا لوتھڑا بنایا، اور گوشت کے لوتھڑے کو ہم نے ہڈی بنایا. فجعلنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظام فقسونا العظام لحما. 40 دن کے بعد جب ہڈیاں بن گئی، ہڈیوں پر ہم نے گوشت چڑھایا. آج سائنس آج کہہ رہی ہے، حضور نے اسی وقت کہہ دیا قرآن کی زبانی، 40 دن میں ماں کے پیٹ کے اندر بچہ چینج ہوتا ہے. پہلے پانی رہتا ہے، بعد میں خون بنتا ہے، بعد میں گوشت بنتا ہے، بعد میں ہڈی بنتا ہے، ہڈی کے بعد بدن بنتا ہے، بدن کے بعد ہارٹ بیٹنگ شروع ہوتی ہے. چنانچہ اب لوگ کہتے ہیں 4 ماہ مکمل ہونے کے بعد ہارٹ کے اندر بیٹنگ شروع ہوگی. یہ ہارٹ کے اندر بیٹنگ سنانا، ہارٹ کے اندر بیٹنگ کا سننے کا مزاج آپ کے اندر کب پیدا ہوا؟ قرآن کا پیغام 1400 سال پہلے قرآن نے جو کہہ دیا، تم 1400 بعد اب تحقیق کر کے پکڑے ہو. میں کہتا ہوں سنو قرآن کیا کہتا ہے. حضور نے فرمایا پورے بدن کو تم ریلیکس پہنچانا چاہتے ہو، گردن کے پیچھے، توجہ سے میری بات سننا، میں آج سیرت کے بیان کا الگ ٹاپک بیان کرتا ہوں. گردن کے پیچھے اگر کوئی ہاتھ بھگا کر پانی میں، نوٹ دا پوائنٹ، ہاتھ بھگا کر پانی میں گردن کے پیچھے اگر کوئی مسح کرے گا، اس کے بدن کے اندر ریلیکس پیدا ہوگا. پورا بدن کے جتنے رگ ہیں پورے رگ کے اندر وہ ریفریش ہو جائیں گے. وہ بات 14 سال تحقیق کرنے کے بعد 100 سے زائد سائنٹسٹوں نے اس کو پکڑا. اب وہ پکڑنے کے بعد بامبے میں جا رہے ہیں، مسجد کے باہر انہوں نے دیکھا کچھ لوگ وضو کر رہے ہیں. وضو کرتے ہوئے سر کا مسح کیا، گردن کا مسح کیا. جب انہوں نے دیکھا گردن کا مسح ہو رہا ہے، اس نے فوراً پوچھا اے لوگو تم لوگ کیا کر رہے ہو؟ انہوں نے کہا ہم گردن کا مسح کر رہے ہیں. یہ بات لیک کس نے کی؟ یہ بات تمہیں کس نے سنائی؟ انہوں نے فرمایا ارے بھئی یہ جو بات ہے یہ ہمارے نبی نے بتایا کہ وضو کرتے وقت گردن میں اس طریقے سے ہاتھ پھیرایا کرو، ہاتھ پھیر دیا کرو. فرمایا اللہ اکبر، ہم لوگ 14 سال اس کے پیچھے لگا دیے. ایک انسان کو پورے بدن کے تھکان کو دور کرنے کے لیے کیا کرنا. بعد میں ہمیں پتا چلا پانی میں ہاتھ ڈبا کر گردن میں کوئی پھیرتا ہے پورا بدن ریفریش ہو جاتا ہے. یہ بات نبی نے 1400 سال پہلے بتا دیا، انہوں نے 14 سال تحقیق کرنے کے بعد بتایا.
इतनी ही बात नहीं, मिसवाक, मिसवाक जिसको तुम लोग नहीं समझते, मिसवाक किसको कहते हैं? पुराने जमाने के लोग जानते हैं। लकड़ी में जिस वक्त उन्होंने मिसवाक किया करता था, मिसवाक किया करते थे, दांतों में कोई परेशानी नहीं थी। सरकार ने बताया जो बंदा मिसवाक करेगा उसके मसोड़े मजबूत होंगे, जो बंदा मिसवाक करेगा उसके दांत के कीड़े मर जाएंगे, जो बंदा मिसवाक करेगा दांत मजबूत होगा, जो बंदा मिसवाक करेगा दांत की उम्र लंबी होगी, जो बंदा मिसवाक करेगा मुंह में बदबू नहीं रहेगा, जो बंदा मिसवाक करेगा सबसे पहले अल्लाह की रजामंदी उसे मिलेगी, जो बंदा मिसवाक करेगा खातिमा बिल खैर का फैसला होगा। हुजूर ने बताया। अब अमेरिका के साइंटिस्ट कहते हैं तमाम पेस्ट छोड़ो, तमाम ब्रश छोड़ो, अब वो लकड़ी इस्तेमाल करो। जिस लकड़ी का इस्तेमाल करना शुरू कर दोगे जिंदगी में कभी दांतों की बीमारी नहीं आएगी, जिसको हुजूर ने 1400 साल पहले कहा, अब 1400 साल बाद अंग्रेज कहता है। आगे सुनो, हुजूर ने रोजे का हुक्म दिया, 1 महीना रोजा रखा करो। 1 महीना रोजा, रमजान में हम रोजा रखते हैं, ये रोजा रखना सीरत है, सीरत का हुक्म है। लेकिन सुनो, अंग्रेज साइंटिस्ट, कैंसर का स्पेशलिस्ट ये कहता है अगर कोई रोजा जिस तरह रखना चाहिए, कम खाना सहरी में, कम खाना इफ्तारी में, अगर कोई इस तरीके से रोजा रखे जैसे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया, कहा जिंदगी में कभी उसे कैंसर नहीं आ सकती, जिंदगी में कभी उसे कैंसर नहीं आ सकती। किसने बताया? अंग्रेज ने। आज यूरोप ममालिक के लोग रोजा रखते हैं। खतना जो मुसलमानों की निशानी है, मैं रायचूर गया था, पूछा उन्वान क्या है, कहा खतने की फजीलत, खतने की फजीलत। फिर खतने की फजीलत मैंने बयान की, बयान करने के बाद लोग कहने लगे कि इस वक्त जितने लोग मौजूद हैं उसमें से आधे से ज्यादा लोग खतना करना चाहते हैं। मैंने पूछा वो कैसे? वो कहने लगे खतना करने से इंसान के 70 बीमारियों से नजात मिलती है। 70। चुनाचे पूरे यूरोप ममालिक में, पूरे यूरोप ममालिक, मुसलमान नहीं है वो लोग, लेकिन सब खतने की सुन्नत पर अमल करते हैं। पूरे यूरोप ममालिक में, ऑस्ट्रेलिया चले जाओ वो भी खतना करते हैं, अमेरिका चले जाओ वो भी। यानी क्या मतलब? हिंदुस्तान के मुसलमानों की जो सुन्नत है वो हम लोग नहीं जानते कितनी बड़ी फजीलत है। मेरे अजीज भाइयों, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इंसानों को सेहत का पैगाम दिया। चुनाचे आपने फरमाया आप लोग जिस वक्त खाना खाओ, खाना खाते वक्त पौ पेट खाना खाया करो। एक हिस्सा आप पानी के लिए छोड़ दिया करो, एक हिस्सा हवा के लिए छोड़ दिया करो। हुजूर अलैहिस्सलाम ने खाने की तरतीब बताई। आज दुनिया वाले कहते हैं, पूरे डॉक्टर कहते हैं कम खाओ, सबसे ज्यादा सेहतमंद रहोगे। आगे सुनो, कुछ लोगों ने क्या कहा कि अगर तुम लोग सुबह सवेरे, रात को सोकर सुबह उठते वक्त अगर खजूर खाओ, खजूर, हुजूर ने फरमाया सुबह सुबह खजूर खाया करो। खजूर खाओ, जिसको हम लोग डेट्स कहते हैं। खजूर खाने से, रात को सोने से 14 कमजोरियां पैदा होती हैं। आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया खजूर खाओ, तुम्हारी 14 कमजोरियां दूर हो जाएंगी। चुनाचे इस वक्त का साइंटिस्ट कहता है अगर कोई अपने आप को सेहतमंद रखना चाहता है, रोजाना 3 डेट्स खा लिया करे, वो कभी बीमार नहीं होगा। मैं ये क्यों बताता हूं? आमतौर पर लोगों ने समझा मीलादुन नबी में हुजूर के चंद वाकयात बयान कर दो काफी है। नहीं, मीलादुन नबी ये समझाने के लिए आता है, सीरतुन नबी ये समझाने के लिए बैठते हैं ताकि लोगों को समझ में आए सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिर्फ मुसलमानों के नबी नहीं हैं। फरमाया बुइस्तु इला काफतिल लिन्नासि बशीरन व नज़ीरा। ए लोगों, मैं सबके लिए आया हूं, मैं सबके लिए आया हूं, मैं सबके लिए आया हूं। उलमा फरमाते
फरमाते हैं, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं तुम सब के लिए आया हूं। क्या मतलब? तुम सब के लिए सुकून देने के लिए, तुम सबको राहत देने के लिए, तुम सबको आफियत बताने के लिए, तुम सबको ये रुख पर लाने के लिए मैं आया हूं। मेरे अजीज भाइयों, अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम की आमद सबके लिए है। इसलिए मैं कहता हूं, ये एक सिख था, एक सिख, वो सिख बेचारा जब सुना मुसलमानों में 1 लाख में 2,500 रुपए ज़कात निकालना जरूरी है, और जो कोई शख्स 1 लाख में 2,500 रुपए गरीबों को देगा, मिस्किनों को देगा, लाचारों को देगा, यतीमों को देगा, बेवाओं को देगा, उसका माल कभी जल नहीं सकता, उसका माल कभी मिट नहीं सकता, उसका माल कभी खत्म हो नहीं सकता। वो सिख कहता है, मैं पंजाब का रहने वाला, कहता है कि मैं अपनी दुकान की ज़कात निकालता रहा, अपनी दुकान का सदका निकालता रहा। एक मर्तबा बाजार में आग लग गई। जब आग लगी तो मैंने कहा, मेरे दुकान को आग नहीं लग सकती। चुनाचे दुनिया वालों ने देखा, आग आई, वो दुकान तक आकर रुक गई। जब पूछा गया, अरे भाई दुकान तक आकर आग कैसे रुकी? उसने बताया, मैंने सुना मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात, जो बंदा ज़कात देता है उसका माल को आग नहीं लगती, वो सच्चे हैं, सच्चों की बात सच्ची होती है। चुनाचे मैंने ज़कात देता रहा, मुझे यकीन था कि हुजूर की बात सच्ची है। तो चुनाचे आग आई, आकर बुझ गई। इसलिए मैं कहता हूं, तमाम के लिए हुजूर पैगाम लेकर आए। हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया, रात को जब सो, तवज्जो से मेरी बात सुनना, यहां पर हम वतन भाइयों का बड़ा मजमा है। रात को जब सोते हो इस तरह करवट लेकर सोया करो, दिन में जब सोते हो इस तरह करवट लेकर सोया करो। आज डॉक्टर्स कहते हैं रात को सोने वाले राइट हैंड की तरफ सोया करें, लेफ्ट को दिन में सोने वाले लेफ्ट हैंड की तरफ सोया करें। जो लोग रात को राइट की तरफ, दिन में लेफ्ट की तरफ सोते हैं, उनको कभी हार्ट अटैक नहीं आएगा। ये किसने बताई? हुजूर अलैहिस्सलाम ने बताई। 1400 साल पहले इस तरह मुसलमानों तुम करो। और आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, आज 1,500 योगा के डॉक्टर्स का इत्तेफाक है। सुनो मेरे भाइयों, 1,500 योगा के डॉक्टर्स का इत्तेफाक है, अगर कोई नमाज योगा करेगा, अगर कोई नमाज योगा करेगा, उसको 80 बीमारियों से नजात मिल जाएगी। नमाज योगा किसको कहते हैं? नमाज पढ़ने को। आप रुकू करते हो, रुकू के वक्त हुजूर ने फरमाया पीठ सीधी होनी चाहिए, सीधी रुकू करो, लंबे रुकू करो। सजदा करते हो, लंबे सजदा करो। अत्तहियात में बैठते हो, लंबा अत्तहियात बैठा करो। अगर कोई योगा, नमाज योगा करेगा, अल्लाह उसे कई बीमारियों से शिफा दे देते हैं। अगर तुम्हें ब्रेन ट्यूमर है, सर में दर्द है, सर में परेशानी है, सर की बीमारी है, नजरों की कमजोरी है, आपका सर के मुताल्लिक जितनी बीमारियां हैं, सजदा जाओ, सजदा। जिस तरह हम लोग जमीन पर सर रखकर सजदा करते हैं, इस तरह सजदा करो, सजदा करो, सजदा करो। सजदे में जाकर 3 मिनट रहो, फिर बैठ जाओ, फिर सजदे में जाओ, 3 मिनट रहो, फिर बैठ जाओ। इस तरह 10 मर्तबा करो, ब्रेन ट्यूमर से तुम्हें नजात मिल जाएगी। मैं क्यों कहता हूं? लोगों को सुन्नत को जब तक साइंस के साथ जोड़कर नहीं बताओगे, हुजूर क्या थे किसी को नहीं पता, हुजूर क्या थे किसी को नहीं पता। अगर मैं आपके सामने वो बातें सुनाऊं जिसको अंग्रेज ने सुनाया, अगर मैं आपके सामने वो बातें सुनाऊं जिसको यहूदी ने सुनाया, अगर मैं आपके सामने वो बातें सुनाऊं जिसको नसारा ने सुनाया, आप हैरत में रह जाओगे। कैसी कैसी बातें उसने सुनाई है। चंद बातें मैं आपके सामने कहकर अपनी बात खत्म करता हूं। एक बात हिट्स ने कहा। वो कौन? सबसे बड़ा तारीख का मौर्रिख। कहा, ही वॉज बॉर्न इन द फुल लाइट ऑफ द हिस्ट्री। He was born in the full light of the history। क्या मतलब? हुजूर जब पैदा हुए वो उस वक्त पूरी
زندگی آپ کی روشن تھی، روشن تھی. دنیا میں ہم لوگ، دنیا میں جتنے لوگ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں سب لوگ شادی شدہ اس میں اکثر ہیں. کیا کہتے ہیں شادی شدہ لوگ اپنی بیوی سے؟ کیا کہیں گے؟ بیڈ لائف، کسی کو شیئر مت کرو. ارے بھائی جو بیڈ لائف ہے وہ کسی کو شیئر مت کرو. ہم تو یہ کہیں گے کمرے کی بات کمرے میں رہنے دو، کمرے کی لڑائی کمرے میں رہنے دو، کمرے کی قصے کمرے میں رہنے دو، کمرے کا واقعہ کمرے میں رہنے دو. لیکن حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے عائشہ، اے امہات المومنین، میں نے کمرے میں کیا کیا لوگوں کو سناؤ، لوگوں کو سناؤ. آپ نے منع نہیں کیا. دنیا میں کوئی ہے، دنیا میں کوئی ہے؟ اذان ہو رہی ہے بے؟ اذان کے بعد انشاءاللہ بات ہوگی، اذان کا جواب دیتے رہے. مین پوائنٹس پر اب میں آ رہا ہوں، مین پوائنٹس پر انشاءاللہ ابھی 10-15 منٹ بات ہوگی، پھر انشاءاللہ ہمارے پٹیل صاحب تشریف لائے ہیں، ان کی تفصیل سے بات ہوگی انشاءاللہ. کیا اذان ہو رہی؟ کیا ہو رہی؟ اذان نہیں چھوڑی کی؟ کیا ہو رہی؟ آواز بند ہوگی؟ اذان نہیں ہو رہی ہے. اچھا بھائی ہو گئی ہے. تو میں یہ کہہ رہا تھا، ہٹس نے کیا کہا؟ ہی واز بورن ان دا فل لائٹ آف دا ہسٹری. کون کہہ رہا ہے؟ مسلمان کہتا تو آپ کہتے ارے اپنے لوگوں کی تعریف تو اپنے بہت کرتے ہیں، میرے نبی کی تعریف میں کروں؟ نہیں، میرے نبی کی تعریف اس سے پوچھو جس نے نبی کو پڑھا، نبی کو سمجھا، نبی کو سنا، نبی کو دیکھا، پھر نبی کے بارے میں کہتا ہے. یہ وہ ہیں جنہوں نے اپنی پوری زندگی کو امت کے سامنے رکھ دیا اور یہ کہا کہ تم لوگ میری باتوں کو چھپا کر مت رکھو، بتاؤ، ایک ایک بات بتاؤ. خیرکم خیرکم لاہلی وانا خیر لاہلی. فرمایا تم میں بہتر وہ ہے جو بیوی کے پاس بہتر ہو. فرمایا میں میری بیوی کے پاس، بیویوں کے پاس بہتر ہوں. اور آج کل باہر مردوں کی تعریف سب کرتی، ذرا ان کے بارے میں جاؤ کہ ان کی بیوی کو پوچھو کیا ماں انہوں کیسا، ہمارے یجمان کیسا، ہمارے مالک کیسا، ہمارے سیکرٹری صاحب کیسا، ہمارے صدر صاحب کیسا، ہمارے پروفیسر صاحب کیسا، ہمارا انہوں کیسا، انہوں کیسا. اور بیوی کیا بولے گی؟ ان کا نام اللہ کے واسطے میرے سامنے لے انہوں کو. کیوں؟ اسے پوچھو کیوں؟ بیوی کے پاس شوہروں کے جو درجات ہیں وہ کیا ہیں؟ یہ کہے، بیوی کہے گی ماشاءاللہ، یہ کہے سبحان اللہ، یہ کہے الحمدللہ، یہ کہے. انسان کی تعریف کرنا ان الفاظ سے. اور یہ کیا ہے؟ جا کر پوچھے کیسے ہی تمہارا، ہمارے یجمان، ہمارے ماموں کیسا، ہمارے چچا کیسا، ہمارے تایا کیسا، پوچھے تو بیوی کیا بول رہی ہے؟ لا حول ولا قوت الا باللہ، اعوذ باللہ، استغفر اللہ. کیا مطلب؟ انہوں تعریف کے قابل نہیں. 99% بیویاں اپنے شوہر کی تعریف نہیں کرتی. وہ جانتی ہیں کتنا بڑا چھتری ہے اور کتنا بڑا یہ آ کر ٹھکاؤ ہے. باہر کچھ ہے اندر کچھ ہے. لیکن حضور نے کیا فرمایا؟ میں کیسے ہوں میری بیویوں سے جا کر پوچھو. وہ اپنی اجازت میری بیویوں کے. آج تک دنیا کا کوئی انسان یہ بات کہاں ہے؟ بتا دو بھائی. تاریخ بھر کی چیلنج ہے تمہیں، ہسٹری بھر کی چیلنج ہے. یہ بتا دو کوئی انسان یہ کہا ہو، کتنا بڑا نیک ہو، وہ یوں کہا ہو میری بیوی سے جا کر میں کیسا ہوں پوچھ لو. اتنی ہمت سے کوئی بات نہیں کہہ سکتا جتنا سرکار نے فرمایا. اور آگے سنیے کیا کہا. ایک نیپولین، تاریخ کا سب سے بڑا مستند انسان نیپولین کہتا ہے، آج کل کے حالات کا جائزہ لینے کے بعد کیا کہا؟ یوں فرمایا دا محمد ٹل، یعنی اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم لائف ٹوڈے ہی ول سالو آل دا پرابلمس.
of the world. وہ کہتا ہے اگر میرے حبیب محمد پرافٹ آج زندہ ہوتے وہ پورے انسان کو بتا دیتے اس زمانے میں جتنی پریشانیاں ہیں وہ پریشانیوں کا حل کیسا کرنا چاہیے. کون بتاتے؟ نیپولین بتاتا ہے. نیپولین بتاتا ہے. نیپولین کون؟ مسلمان ہے؟ مسلمان نہیں. اور اس کے علاوہ آپ ذرا سنیے، ڈاکٹر امبیڈکر نے فرمایا اگر کوئی کامیاب حکومت کرنا چاہتا ہے اسے چاہیے مکہ اور مدینہ کی تاریخ پڑھے. یہ ڈاکٹر امبیڈکر کی بات. مہاتما گاندھی میں انڈیا میں لکھتے ہیں پوری جیل میں مہاتما گاندھی کا دو ہی کام تھا، یہ کہے اب خط لکھنا لوگوں کو تاکہ لوگوں کے اپنے اپنے انقلاب کے اعتبار سے سمجھاتے رہیں. دوسرا کام کیا تھا؟ دوسرا نام میں انڈیا میں لکھتے ہیں میں محمد پرافٹ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہسٹری پڑھا کرتا تھا. ہسٹری پڑھتا خط لکھتا، ہسٹری پڑھتا خط لکھتا، ہسٹری پڑھتا خط لکھتا. پتا چلا جتنے خطوط مہاتما گاندھی جی کی پورے ہندوستان کے لیڈروں کو پہنچی ہے وہ سب سیرت پڑھ کر لکھے ہیں. سیرت پڑھ کر لکھے ہیں. پڑھو، اسی لیے میں کیا کہتا ہوں پڑھو، پڑھے تو پتا چلے گا. اور آگے چلیے، یہ جو اس زمانے کا ایک منسٹر ہے وہ جس وقت عہدہ سنبھالا کسی نے جا کر انٹرویو لیا ذرا بتائیے آپ حکومت کیسا کرنا چاہتے ہیں؟ وہ کہا میں عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی طرح حکومت کرنا چاہتا ہوں. اس نے کہا نام لینا نہیں چاہتا. آگے سنیے، آگے یہ عجیب بات جان میکلر لکھتا ہے، جیمس میکلر لکھتا ہے موسٹ مس انڈرسٹوڈ ریلیجین، دنیا میں سب سے زیادہ مس انڈرسٹوڈ ریلیجن، جو غلط فہمی کے ساتھ جس مذہب کو سمجھا گیا وہ مذہب کون سا ہے؟ اسلام ہے. لوگوں نے اسلام کو غلط سمجھا، لوگوں نے اسلام کو غلط بولا، لوگوں نے اسلام کو غلط بتایا. لوگ اسلام کو سمجھنے کے لیے کبھی ٹرائی کیے ہی نہیں. اس لیے میں آج آپ کو بتاتا چلوں، ٹائم کا دامن بہت کم ہے، بس اتنی بات بتاتا چاہوں گا پرافٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کون ہیں، کیسے ہیں، کیسے ان کو رحمت للعالمین کہا گیا، کیوں ان کو پوری دنیا تعریف کرتی ہے، کیوں ان کو 100 مینس میں نمبر 1 پر لایا گیا. یہ تمام تفصیلات کو دیکھنے کے لیے میں تمام ہمارے جتنے اس وقت ہم وطن بھائی آئے ہوئے ہیں ان سب سے کہوں گا ذرا ہمارے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کتاب پڑھو. ابھی بھی میں دیکھا ہمارے جتنے یہاں بھائی حاضر ہیں انہوں نے بتایا کنڑ میں بھی سیرت کی کتاب موجود ہے، انگلش میں سیرت کی کتاب موجود ہے. آپ سب سے کہتا ہوں ایک مرتبہ پڑھیے، انشاءاللہ ہمارے حبیب اور ہمارے نبی کی زندگی آپ کے سامنے آئے گی. کہنے کو تو بہت کچھ ہے لیکن کیا کہوں، کہا نہیں جاتا، کہے بغیر رہا نہیں جاتا. وقت کا دامن تنگ ہے. شام کو انشاءاللہ مغرب کے بعد تفصیل سے سیرت پاک کے عنوان پر مزید باتیں کہی جائیں گی. وہاں پر جنٹس بھی ہوں گے، لیڈیز بھی ہوگی. وہاں کا پتہ آپ معلوم کر لیجئے، وہاں ہمارے ساتھی آ جائیں، تفصیل سے وہاں بھی انشاءاللہ بات ہوگی. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. ಪ್ರವಾದಿ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಂ ರವರ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವದ ಆದರ್ಶದ ಆಳ ಅಗಲವನ್ನ ನಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಇಡುವಂತಹ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನ ಇದೀಗ